اور اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اس کا مقام اور مرتبہ اور شان کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی ہے۔ حضرات باقی حدیثیں بڑی سناتے ہیں، جو اولیاء اللہ کے دشمن ہیں نا، وہ باقی بڑی بخاری سے نکال نکال کے سنائیں گے، دیکھو جی بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، بخاری میں۔ اور جب ہم کہیں گے یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یہ بھی تو بخاری کی ہے، بھائی باقی اگر حدیثیں ہیں تو یہ بھی نبی پاک کی حدیث ہے۔ اگر اس کو امام بخاری نے لکھا ہے، اس کو بھی بخاری نے لکھا ہے۔ اگر ان احادیث کو امام مسلم نے لکھا ہے، اس کو بھی مسلم نے لکھا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ میں نے بات کی کہ جن کی محبت، رضا، بقا، بغض سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے، سب کچھ، ذات میں کچھ نہیں، یعنی یوں کہیں کہ اپنا وجود بھی اللہ کی رضا پر چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اپنے بندوں میں سے جس سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جناب جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے جبریل یہ دنیا کے اندر میری زمین پر میرے بندوں میں سے فلاں بندے سے میں اللہ محبت کرتا ہوں، میں اللہ محبت کرتا ہوں۔ جبریل میں اللہ تجھے حکم دے رہا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اب جبریل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے جبریل آسمان پر اتر جا، آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے، آسمان کی جتنی بھی مخلوق ہے سب میں اعلان کر دے، ان سب میں اعلان کر دے۔ اور وہ اعلان ایسا نہیں، وہ اعلان بحیثیت امر اور بحیثیت حکم تھا، یعنی گویا کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنا حکم آسمانی مخلوق تک پہنچایا، اپنا حکم۔ مالک بے نیاز کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے کہ جبریل آسمانی مخلوق، ساری مخلوق جس کے اندر فرشتے بھی، حور و غلمان بھی، اور جتنی بھی اس کے علاوہ مخلوقات ہیں، ان سب میں اعلان کر دو کہ زمین پر بسنے والے فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، اور اے آسمان کی مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ اب بات یہیں پہ ختم نہیں ہوتی، اب وہ بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں، آسمانی مخلوق بھی۔ پھر اللہ جبریل کو بلاتے، فرمایا جبریل جا اب زمین پر اتر جا اور زمین والوں میں اعلان کر دے، اے اللہ میں اعلان کر دوں گا وہ مان جائیں گے۔ فرمایا میں اللہ ان کے دلوں میں اپنے ولی کی محبت پیدا کر دوں گا۔ اعلان کر دے اس بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی۔ اور حدیث پاک کے لفظ ہیں کہ اللہ پھر اپنے اس بندے کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اب اصل بات سمجھیں، بخاری اور مسلم کی یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ عرض کیا کہ اللہ اپنے اس ولی کی محبت کو اللہ بذات خود لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا ہم داتا صاحب کو اس لیے نہیں مانتے، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ نے ہمارے دل میں ان کی محبت کو ڈال دیا ہے۔ اب کوئی کہے میں تو نہیں مانتا،
تو پھر ہم یہی کہیں گے تو جو نہیں مانتا تو بڑا بدقسمت ہے، رو اپنی قسمت پر. اللہ نے تیرے دل کو اپنے ولیوں کے لیے پسند ہی نہیں کیا. دیکھو اللہ محبت ڈالتا، اللہ کہ میں ڈالتا ہوں، تو اس کا مطلب ہوا اللہ نے تیرے دل کو اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے پسند نہیں کیا، اور جن دلوں میں اپنے ولیوں کی محبت ڈال دی، گویا کہ اللہ نے ان دلوں کو اپنے محبوب بندوں کی محبت کے لیے پسند کر لیا. یعنی ہم خود نہیں ان سے محبت کر، اللہ ڈال رہا ہے. امام اعظم کو صدیاں ہوگی اس دنیا سے گزرے، لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتا ہوگا ان کی قبر کہاں ہے، مگر پھر بھی محبت کرتے ہیں. حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی المعروف غوثی اعظم دستگیر رحمہ اللہ تعالی عنہ صدیاں ہوگی گزرے، مگر لوگ شاید جانتے بھی نہ ان کے باپ کا کیا نام تھا، ان کا اصل نام کیا ہے، مگر ان سے محبت کرتے، ان کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں. حضور خواجہ اجمیر کی بارگاہ میں شاید لوگ حاضری بھی نہ دے سکے، مگر بچہ بچہ جانتا ہے. تو گویا کہ اللہ اپنے ولیوں کی محبت اپنے بندوں کے دلوں میں خود ڈالتا ہے. دوسری حدیث پاک سنیے اسی حوالے سے، یہ بھی بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، جو بندہ میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے، میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. تو گویا کہ اللہ کے ولی کا جو بغض ہے وہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا جو میرے کسی ولی سے بغض کرتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. یہ پہلا حصہ حدیث کا. اب دوسرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی بھی بندہ اللہ کے ہاں قرب جو پاتا ہے، فرمایا وہ فرائض ادا کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ فرائض، فرضی عبادات. اس کے علاوہ اللہ کے ہاں کوئی چیز ہی نہیں جو آپ کو اللہ کے قریب کر دے. فرائض، فرضی عبادات. 5 وقت کی نماز ہر عاقل والے کو مسلمان پر اللہ نے فرض کی. اور جو کہے میں پیر صاحب ہوں، میں تمہارا رہنما ہوں، رہبر ہوں. جی پیر مرشد رہبر ہوتا ہے نا، رہنمائی کرنے والا. اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہم کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ہمیں وہ بھٹکنے نہ دے. بیسک طور پہ مرشد پکڑنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے وہ ہمیں دائیں بائیں بھٹکنے نہ دے، وہ ہمیں پکڑ کے ایسے راستے پر چلا دے جو راستہ ہمیں اس دنیا میں بارگاہ رسالت میں لے جائے اور قیامت کے دن اللہ کی جنت میں لے جائے. اصل یہ مقصد ہے. اب پیر صاحب خود ہی بیچارہ کبھی نماز نہیں پڑھتا. اب نماز جنت کی کنجی ہے. جی بات سمجھو نا. وہ تمہیں کیا بچائے گا بھائی؟ تمہیں اس کے پاس تو خود جنت کی چابی نہیں، وہ تمہیں کہاں سے لے کے دے گا؟ جی تمہیں وہ تب کہے گا نا بھی داڑھی رکھو، پیغمبر کی سنت ہے، جو اس کی اپنی ہوگی. وہ تو اپنی تازہ ہر روز کرتا ہے، اسپیشل. جی الٹے اس طرح کے ساتھ کرتا ہے. مریدوں میں آنے سے پہلے اسپیشل تیار ہو کے آتا ہے.
وہ تمہاری کیا روحانی تربیت کرے گا؟ جو خود ہی ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھتا وہ تمہیں تزکیہ نفس کہاں سے دے گا؟ جس بیچارے کو خود نماز ٹھیک سے آتی نہیں وہ تمہاری نماز کیا ٹھیک کرائے گا بھائی؟ تو حدیث پاک کے دوسرے حصے میں جو بات ہوئی کہ اللہ کے ہاں جو پسندیدہ ترین عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کرتا ہے وہ فرائض ہیں۔ وہ کیا ہے؟ فرائض ہیں۔ اور ویسے بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ جو بندہ شرائط پیر بننے کی شرائط میں کوئی وقت نہیں، اس میں ایک شرط آپ نے لکھی ہے کہ اس کے پاس کم از کم اتنا علم ہو کہ وہ حلال اور حرام میں فرق کر سکے، وہ حلال اور حرام میں فرق کر سکے۔ اور جو اپنی مجلس میں مرد اور عورتوں کو مخلوط بٹھا کے بیٹھا ہوا ہے وہ حلال اور حرام میں کیا فرق کرے گا؟ اس نے تو پہلے ہی اللہ کی حد پردے کو توڑ دیا ہے، وہ تمہیں کیا سبق دے گا؟ جب پہلے ہی کہتا ہے کہ پیر کو جب تک تم نذرانہ نہیں دو گے بچہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تم سے یہ ڈر ہی نہیں کہ تم پر تنگ دستی آئے گی، مجھے جو ڈر ہے وہ دولت کی فراوانی کا ڈر ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا تم دولت کے حصول میں ایک دوسرے سے آگے گزرنے کی کوشش کرو گے، دولت کو اکٹھی کرنے کے چکر میں حلال اور حرام کو نہ بھول جاؤ کہیں، دولت کی فراوانی کی محبت کہیں تمہیں میرے احکام سے دور نہ کر دے۔ اب حدیث پاک کا اگلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ فرائض مکمل کرتا ہے پھر یتقرب الیہ بالنوافل، پھر وہ نوافل پڑھتا ہے، پھر وہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھتا ہے، نوافل پڑھتے پڑھتے یہاں تک کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو فرائض کے بعد نوافل کا درجہ ہے، یاد رکھیں، فرائض کے بعد ہے نوافل کا درجہ۔ جو حضرت فرائض پورے نہیں کرتا، فرائض ہی پورے نہیں کرتا اور وہ کہہ رہا میں یہ بھی کرتا ہوں میں وہ بھی کرتا ہوں، اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین چیز وہ ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ اس کے بعد نوافل ہیں، صدقات، پھر جتنی بھی چیزیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اللہ کا نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ آنکھیں اس کی ہوتی ہیں، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں مگر دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ دیکھنے کی طاقت وہ کب؟ جو حدیث کا وہ پہلا حصہ ہے نا، ہم اس کو ذرا توجہ سے، میں بار بار آپ کو اس لیے وہاں پہ لے کے جاتا ہوں کہ ہمارے ہاں آج کل بس کرامتیں بیان ہوتی ہیں، بس اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ نہیں بتایا جاتا کہ کرامتیں کب نکلتی ہیں، جب تک اللہ کی عبادت اور فرائض ہی پورے نہیں۔ جی تو کیسے صادر ہو گئی بھائی اس سے؟ تو پہلے حصے میں بار بار اس لیے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو دین اسلام پر ثابت قدم ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والا ہو، اللہ کے فرائض کو پابندی سے ادا کرنے والا ہو۔ ہم نے اور حساب رکھا ہوا ہے اصل میں، ہم پیر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ پیر جی تویز دے، اچھا تویز لیا کم اللہ اللہ ہو گیا، ہاں پہنچا ہوا پیر ہے، تویز بڑا کم کرتا۔ اچھا ایک صاحب کے پاس گئے، درویش تھا، اس کو کہا تویز دے، اس نے کہا بھی تویز میں کیا دوں؟ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا، فرض نماز پڑھ، نفل پڑھ، تہجد کے وقت تو بھی اللہ سے دعا کرنا، میں بھی کروں گا، اللہ مہربانی کرے گا۔ نہیں پیر دے پلے ہی شے کو نہیں، اگر اندے طاقت ہوندی تویز دیندا کم ہو جانا سی،
ہمارے ہاں یہ تصور ہے پیری کو ماننے کی، حالانکہ یہ نہیں. اللہ کا ولی جاہل نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے. ہمارے جتنے اولیاء اللہ ہیں، وہ چاہے حضور داتا صاحب ہیں، خواجہ صاحب ہیں، غوث اعظم ہیں، جتنے، یہ سب سے پہلے عالم تھے، حافظ تھے، حدیث پڑھنے پڑھانے والے تھے. یہ وہ بزرگان دین تھے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، آنکھ اس کی دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. پھر یہی بات ہوتی ہے، مشرق میں بیٹھا ہوا پیر کامل مغرب میں اپنے مرید کی حالت زار سے واقف ہے. کیوں؟ کہ آنکھ اس کی ہے مگر دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت اللہ کی ہوتی ہے، سنتا اللہ ہے. پھر بندہ صرف دل میں خیال کرتا ہے. مجلس بارگاہ مرشد میں جب جاتا ہے، وہ ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے تو نے دل میں یہ سوچا ہے، دماغ میں یہ سوچا ہے. کیوں؟ کہ وہ جو اس کے سننے کی طاقت ہے بذات خود نہیں، اللہ عطا کر رہا ہے. اور پھر فرمایا زبان اس کی ہے، بولنے کی طاقت اللہ کی ہے. جس کو ہم کہتے ہیں زبان اس کی سیف ہو گئی. کیوں؟ اس نے اس زبان کو ما سوا ذکر اللہ کے کسی کام کے لیے استعمال نہیں کیا. اس نے اس زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی سے بچایا. فقط اس زبان سے اللہ کا ذکر کیا. پھر اللہ اس کی زبان پر اس طرح تاثیر پیدا کرتا ہے، پھر وہ زبانیں سے جو بھی ادا کرتا ہے اللہ اس کو پورا فرما دیتا ہے. اور پھر فرمایا ہاتھ اس کے پکڑنے کی طاقت اللہ کی، پاؤں اس کے چلنے کی طاقت اللہ کی. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس مقام پر بندہ پہنچ جاتا ہے، اللہ پھر اس قدر اس سے محبت کرتا ہے کہ اللہ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ پھر اس میں متردد نہیں ہوتا. یعنی اللہ اس میں سوچتا نہیں، کیونکہ اللہ کی شان ہے کن فیکن. مگر جب اپنے محبوب بندے کی روح کو قبض کرنے کی باری آتی ہے، اس کی روح کو قبض کرنے کی باری آتی ہے، اگر وہ اللہ کا محبوب موت کو ناپسند کرے، موت کو ناپسند کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ متردد ہوتا ہے کہ جس سے میں محبت کر رہا ہوں یہ موت کو پسند نہیں کرتا، اس کو زندگی اور ملنی چاہیے. مگر یاد رکھو جو اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں وہ موت سے محبت کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ جانتے موت وہ پردہ ہے جس سے گزر کر میں اپنے خالق کا دیدار پا جاؤں گا. جو اللہ کی محبت کا مشتاق ہوتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون. اور فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، ہر وقت تڑپتے ہیں ہماری اللہ سے ملاقات ہو جائے. راستہ کیا ہے؟ اس موت کے پردے سے گزر کے جانا ہے. اس لیے وہ ہر لمحے موت سے محبت کرتے ہیں کہ کب یہ موت آئے گی، موت ذریعہ بنے گی مجھے میرے خالق تک ملانے کا. اس لیے محبوبان خدا سے محبت، ان کی تعلیمات کو اپنانا، ان کا ذکر کرنا. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اللہ کے نبی ولی کون ہے؟ فرمایا اللہ فرماتا ہے ولی وہ ہے کہ اگر تم اس کا ذکر کرو تو میرا ذکر آ جائے یاد، اور میرا کرو تو ان کا یاد. مطلب کیا؟ کہ جب تم کسی اللہ کے ولی کا ذکر کرو
تمہیں اللہ یاد آ جائے. جب تم کسی محبوب بندے کا چہرہ دیکھو اللہ یاد آ جائے, اللہ کی معرفت یاد آ جائے. ولی کون ہے؟ جو بندوں کو اس کے خالق کی معرفت عطا کر دے. اصل ولی جو اللہ کا محبوب کون ہوتا ہے؟ جو بھٹکے راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو پکڑے اور اپنے خالق کی معرفت, اپنے اللہ کی محبت کو ان کے رگوں پہ میں سما دے کہ وہ مرے یا جیئیں ہر حال میں اپنے اللہ کی محبت اور اپنے اللہ کے ذکر میں مستانہ وار پھرتے رہتے ہیں. یہ ہوتے ہیں ولی. اس لیے ہم اہل سنت ان اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں. چرس پینے والوں کو ہم ولی نہیں مانتے, بھنگ پینے والوں کو ولی, 10 مندریاں پہننے والوں کو ولی, ہاتھ میں 8 کڑے پہننے والوں کو ولی, یہ کوئی ولی نہیں. یہ ہم پہ تھوپے گئے, پتہ نہیں کہاں سے آ گئے, نہ انہیں نماز پتا, کچھ نہیں پتا. اور مخالفین نے کہا دیکھو جی یہ تو اڈے ولی نے. اسی کہن تو بھی یہ ساڈے ولی نہیں, اسی نہیں انہاں نوں مندے. ہم تو اس کو ولی مانتے ہیں جو ولایت کی ان شرائط پر پورا اترے جو اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں. ہم نہیں مانتے, ہم ناچنے والوں کو ولی نہیں مانتے, ہم عورتوں جیسے بال رکھنے والوں کو ولی ہم نہیں مانتے. بھائی ان کو ولی, یہ ولی نہیں ہے. چمٹا بجا رہے ہیں, ننگ تڑنگے ہیں, لنگوٹ باندھا ہوا ہے, ستر خالی یہ ننگا ہے, یہ کیا یہ جی سادھو ہے. بھائی سادھو تو ہندوؤں میں ہوتے تھے, اسلام میں سادھو کا کیا تصور ہے؟ یہ سادھو سنت فقیر تو ہندوؤں میں تھے کہ وہ ساری زندگی کپڑے نہیں پہنتے تھے, ساری زندگی وہ کپڑے نہیں پہنتے تھے, ماں سوا وہ ایک کپڑا چھوٹا سا باندھ لیتے تھے آگے کی شرمگاہ کو چھپانے کے لیے. یہ تو ہندوؤں میں تھا, اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. یہ اتنے سال سے غار میں ہی رہتا ہے, ولایت کی یہ کوئی شرائط نہیں. یہ تو عیسائیت میں تھا, اسلام میں تو ایک ذمہ داری ہے. ولایت ایک ذمہ داری کا نام ہے. اللہ جس کو ولی بنا دیتا ہے اس کے کندھوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کہ اللہ کے بندوں کو رسول اللہ کا عشق بھی عطا کرو, اللہ کی محبت بھی عطا کرو. ان کی تو یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ دیکھو آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں, جب کسی اللہ کے ولی اپنے کسی خلیفے کو خلافت دیتے, خواجہ صاحب کی زندگی آپ پڑھ لیں, حضور خواجہ نور محمد مہاروی کی زندگی پڑھ لیں, چراغ الدین دیلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی پڑھ لیں, قطب الدین بختیار کاکی کی, اور جتنے, جب وہ کسی کو خلافت دے کر بھیجتے اس کو 3 باتیں کہتے. نمبر 1, فلاں جگہ پہ چلے جاؤ, جتنے بھی آندھی اور طوفان چلے تم نے اس راستے سے ہٹنا. نمبر 2, ہر حال میں شریعت کے تقاضے پورے کرنے. نمبر 3, جہاں تک تیرا احاطہ ہے, یعنی ایک علاقے کا خلیفہ منتخب اس کو کیا جاتا تھا, وہاں جو مسلمان ہیں ان کے ایمان کی ذمہ داری آپ کی ہوگی. اگر ان میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ایمان سے محروم مر گیا تو قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا. اور وہ جو وہاں بسنے والوں میں جو لوگ غیر مسلم ہیں ان کو اسلام کی دعوت دینا تیری ذمہ داری ہے. اس وقت تو یہ باتیں ہوتی تھی. اور اب میں معذرت کے ساتھ جملہ کہوں, اب تو باقاعدہ خلیفہ صاحب بن گئے, خلافت مل گئی. سال کے بعد خلیفہ صاحب آئے ہیں پیر صاحب کو ملنے, ہاں بھی کی لے کے آیا ہیں, کنے بھی مرید جی 100 تو کی لنگر کی لے آندا ہے. یعنی جس طرح جگہ ٹیکس, جی فقراء درویشوں میں یہ چیزیں, اولیاء اللہ میں یہ چیزیں, ہمارے اولیاء کاملین علماء صلحاء تھے. اللہ پاک ہمیں محبوبان خدا کی
پکی سچی سونی محبت عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں اور یا کاملین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔